بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کے مشابہ، نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ، پس بھلا دیا اس نے، ہم ان کو، انفسہم، ان کی اپنی جانوں کو۔ اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا، اپنے نفسوں کو بھول گئے، اپنی جانوں کو بھول گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ان کے عمل کے مطابق، ایک نسیان ان کی طرف سے ہے اور ایک اللہ نے ان پر طاری کر دیا۔ ان کا نسیان کیا ہے؟ وہ اللہ کو بھول گئے، اور اللہ نے کیا نسیان طاری کیا؟ اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ان کی اپنی جانیں، اپنے نفس اور اپنا آپ بھلا دیا۔ کیا معنی اس کا؟ اپنا آپ بھلا دینا، کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں ایسا منہمک کر دیا، گناہوں میں ایسا ڈبو دیا کہ وہ جہنم سے بچاؤ کی فکر کو بھول گئے، جنت کے حصول کی سوچ اور فکر کو بھول گئے اور بالکل فراموش کر گئے۔ اور یہ نسیان بڑا ہولناک ہے، وہ اللہ کو بھولے اور اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ اب ان کے اندر آخرت کی تیاری کی کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ تو ماقبل آئے سے اس کا ایک ربط ہے، پیچھے کیا ہے کہ ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا، اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو یاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر بھول جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنا آپ بھلا دے گا اور تم آخرت کی تیاری کے قابل ہی نہ رہو گے۔ بس دنیا اور معصیتیں اور گناہ ایسے منہمک ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھو گے، نیک راستے کو چھوڑ دو گے، اس کی اطاعت سے نکل جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا تمہیں یہ دے گا کہ تمہیں اپنا آپ بھلا دے گا، اور تمہارے اندر دنیا کی ایک طلب سوار ہو جائے گی، آخرت کو فراموش کر دو گے، گناہوں میں ڈوب جاؤ گے اور جہنم سے بچاؤ کی فکر چھوڑ دو گے اور جنت کی طلب کی فکر چھوڑ دو گے۔ یا یہ بھلا دینا دنیا کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ تمہاری اپنی جانیں بھلا دے گا، اپنی جانوں کی تمہیں فکر نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے بہت سے مالدار لوگوں کو دیکھا، وہ دنیا کی ایک ہوس ان پر سوار ہے، وقت پر وہ نہ کھا سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں، بس کاروبار کاروبار کاروبار، میٹنگ میں مصروف ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، دوپہر کا کھانا 4-5 بجے کھا رہے ہیں، رات کا کھانا 11-12 بجے کھا رہے ہیں، اور یہ کھانے کے نامناسب اوقات ہیں جو بندے کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کسی مرض کے لیے، وہاں پہنچے تو بھیڑ ہے، جناب میں تو کاروبار میں مصروف ہوں، ڈاکٹر کا انتظار کون کرے، چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ صحت کو بگاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نسیان کی سزا یہ دیتا ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت کے اہم امور بھلا دیتا ہے، نہ ان کو صحت کی فکر ہوتی اور نہ ہی انہیں اپنی دنیا کی آسودگی کی فکر ہوتی ہے۔ ہر وقت سفر، ہر وقت بے چینی، ہر وقت ذہن میں ایک ہی سوچ، سودے کا کیا بھاؤ ہے، آج کیا بھاؤ بیٹھے گا، اور کل کیسا ہوگا اور پرسوں کیسا ہوگا، اور گودام کا مال کیسے نکلے گا۔ یعنی سوچ ہی سوچ، فکر ہی فکر، اس میں وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے، نہ اپنی صحت کے امور کا خیال رکھتے ہیں، نہ اپنی راحت کے امور کا خیال رکھتے ہیں، بے وقت سوتے ہیں، بے وقت کھاتے ہیں، اور صحت کے تعلق سے بعض اوقات اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہو نہیں جا پاتے کہ کاروباری مصروفیت ہے، رشتے ناتے بلا دیتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں۔ تو یہ ایک ایسی راہیں ہیں بندے کی ذلت کی جو مستقبل میں ذلت کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے یہ۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فانساہم انفسہم، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ان کو اپنا آپ، ان کا اپنی جانیں، اپنے نفس ان کے۔